السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ناروے کے وزیر اعظم یوناس گار اسٹرائر نے افغانستان میں انسانی بحران کے حوالے سے طالبان اور افغان سول سوسائٹی کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ مغربی سفارتکاروں کے درمیان اس ہفتے اپنے ملک کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات کو سنجیدہ اور حقیقی قرار دیا ہے۔ 3 روزہ مذاکرات منگل کو مظاہروں اور تنقید کے درمیان اختتام پذیر ہوئے۔ گار اسٹیر نے نیو یارک میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ ملاقاتیں کابل میں سخت گیر گروپ کی حکومت کو قانونی حیثیت سے دینے سے متعلق نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس ملک میں انسانی تباہی کو روکنے کے لیے ڈی فیکٹو افغان حکام سے نمٹنے کے لیے پہلا قدم ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ تسلیم کرنے کا عمل نہیں ہے بلکہ ایک لائحہ عمل ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں طالبان کے مندوبین نے اتوار کے روز افغان سول سوسائٹی کے ارکان سے ملاقات کی، جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ انہوں نے پیر اور منگل کو امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے سفارتکاروں کے ساتھ کثیر الجہتی بات چیت کی۔ ابھی تک کس ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ متقی نے پیر کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانوں اور مغربی سفیروں کے ساتھ ان کی ٹیم کی ملاقاتیں کامیاب رہیں۔ متقی نے کہا کہ ناروے کی جانب سے ہمیں یہ موقع فراہم کرنا خود ایک کامیابی ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان ملاقاتوں سے ہمیں یقین ہے کہ افغانستان کے انسانی ہمدردی، صحت اور تعلیم کے شعبوں کے لیے مدد ملے گی۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی ٹامس نکلسن نے متقی کے وفد سے ملاقات کے بعد ٹویٹ کیا کہ انہوں نے مارچ میں تعلیمی سال شروع ہونے پر ملک بھر میں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کو لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بدھ کو ہو رہا ہے، جس کی صدارت ناروے کے وزیر اعظم بھی کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس اور افغانستان کے لیے ان کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیون اور ناروے کے وزیر خارجہ کونسل کو بریفنگ دیں گے۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے منگل کو افغانستان اور پاکستان کے لیے برطانیہ کے خصوصی ایلچی نائجل کیسی سے اوسلو میں ملاقات کی اور افغانستان کے لیے فلاحی امداد پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان اور پاکستان کے لیے برطانیہ کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم نے افغانستان کو انسانی امداد فراہم کی ہے اور ہم اس وقت صحت، تعلیم اور تنخواہوں کی ادائیگی کے امور پر مل کر کام کرنے کے لیے عالمی بینک کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ناروے کی 7 این جی اوز اور فلاحی تنظیموں نے افغان عوام کے لیے انسانی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ تنظیموں کے نمائندوں نے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی اور یقین دلایا کہ وہ صحت، تعلیم، زراعت اور لائیو اسٹاک اور فلاحی امداد کے شعبوں میں تعاون کریں گے۔ حکومت پاکستان کی درخواست پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے اپنے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ایک بار پھر ملتوی کر دی ہے۔ اب یہ اجلاس 28 جنوری کے بجائے 2 فروری کو ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کی جانب سے قرضے کی اگلی قسط کے حصول کے لیے کیے گئے پیشگی اقدامات کا جائزہ لیا جانا ہے، جس کے تحت پاکستان کو $1 ارب کی قسط ملے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے اسلام آباد میں صحافیوں کو بتایا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ 2 فروری سے قبل اسٹیٹ بینک ترمیمی ایکٹ کو سینٹ سے بھی منظور کروا لے، جو اس حوالے سے آئی ایم ایف کی ایک اہم شرط ہے۔ بعض تجزیہ کار اور حزب اختلاف کی جماعتیں اس بل کی شدید مخالفت کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بل کی منظوری سے ملک کی معاشی خود مختاری قربان کی جا رہی ہے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ اس عمل سے معاشی استحکام
قائم رکھنے میں مدد ملے گی۔ بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں بدھ کے روز ہزاروں لوگ شامل ہو رہے ہیں، جس میں فوجی طاقت اور ثقافتی کا تنوع کا مظاہرہ کیا گیا۔ حالانکہ کووڈ کی وبا نے اس موقع کی رونق میں کمی کر دی۔ صدر رام ناتھ کووند نے مارچ کرنے والے جوانوں سے سلامی لی۔ بھارت میں یوم جمہوریہ 26 جنوری 1950 کو ملک کے آئین کے اطلاق کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوکرین سے متعلق ایک اور اہم پیش رفت میں امریکہ کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جونیتھن فائس نے کہا کہ یوکرین پر روس کے حملے کی صورت میں جوابی کارروائیوں سے متعلق تمام فیصلے نیٹو اتحاد کرے گا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ نیٹو جب بھی کوئی فیصلہ کرے گا، امریکہ اس پر عمل درآمد کے لیے فوری طور پر تیار ہوگا۔ صدر جو بائیڈن نے امریکی فوجوں کو یوکرین بھیجوانے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یوکرین کے رہنماؤں نے اپنی قوم کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پڑوسی ملک روس کی جانب سے فوری حملے کے خدشات نہیں ہیں، تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ حملے کے خطرات حقیقی ہیں۔ روس نے صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف امریکی پابندیوں کے امکان کو آج بدھ کے روز مسترد کر دیا۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ اس طرح کی پابندیاں سیاسی طور پر تکلیف دہ نہیں ہوں گی بلکہ تباہ کن ثابت ہوں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے سنگین اور زبردست نتائج سے خبردار کیا تھا، جس میں خود پوٹن کے خلاف بھی پابندیاں شامل ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ صدر پوٹن پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ یوکرین جاتے ہیں تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے، جن میں اہم اقتصادی پابندیاں بھی شامل ہیں، اور وہ مشرقی محاذ پر اپنی موجودگی، نیٹو کی موجودگی کو بڑھانے کی ذمہ داری محسوس کریں گے۔ بائیڈن نے مزید کہا کہ اگر وہ پوری طاقت سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوگا۔ اس سے دنیا بدل جائے گی۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو ٹیلی ویژن خطاب کا استعمال کرتے ہوئے عوام کو پرسکون رہنے کی تاکید کی۔ زیلنسکی نے کہا کہ ان کے لیے روس، جرمنی اور فرانس کے رہنماؤں سے ملاقات کا ایک منصوبہ ہے۔ چاروں ممالک کے حکام پیرس میں بدھ کو مذاکرات کرنے والے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ وہ پوٹن کے ساتھ جمعے کے روز فون کال کے دوران روس کے ارادوں کے بارے میں وضاحت چاہیں گے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں منگل کو کہا کہ روسی افواج میں مسلسل اضافہ تو ہوا ہے لیکن ڈرامائی طور پر نہیں۔ کربی نے کہا کہ ہم نے روسیوں کی طرف سے اپنے ملک کے مغربی حصے میں یوکرین اور بیلاروس کی سرحدوں کے ارد گرد مسلسل جنگی موجودگی دیکھی ہے۔ دوسری جانب روس نے کہا کہ وہ ممکنہ تعیناتی کے لیے امریکی فوجیوں کو ہائی الرٹ پر رکھنے کے فیصلے کو بڑی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے نامہ نگاروں کے سامنے روسی الزامات کو دہرایا کہ امریکہ روس یوکرین کی سرحد کے ساتھ بحران میں اضافہ کر رہا ہے، جہاں پوٹن نے ایک اندازے کے مطابق 1,27,000 فوجی تعینات کیے ہیں۔ روس کا یہ مطالبہ مغرب نے مسترد کر دیا ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے سے روک دیا جائے۔ روس نے حزب اختلاف کے زیر حراست رہنما الیکسی نیولنی اور ان کے چند قریبی اتحادیوں کو ملک کی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس تازہ ترین روسی اقدام کو حزب اختلاف کے حامیوں، آزاد میڈیا اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف کئی اطراف سے کیے گئے کریک ڈاؤن کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ امریکہ میں CDC کووڈ ڈیٹا ٹریکر کے مطابق جنوری کے وسط میں روزانہ نئے کیسز کی اوسط تعداد 7.5 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان رہی۔ 5 سال سے کم عمر کے بچے سب سے زیادہ متاثر اور کمزور گروپ میں شامل ہیں کیونکہ انہیں ابھی تک ویکسین نہیں لی جا سکتی۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں نصف ملین سے زیادہ چھوٹے بچوں میں کووڈ کی تشخیص ہوئی، جو دسمبر سن 2021 کے آخر کے مقابلے میں 80% زیادہ ہے۔
حکام چھوٹے بچوں کے والدین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے 5 سے 12 سال کی عمر کے چھوٹے بچوں کو ویکسین لگوائیں، جبکہ ڈاکٹر کم عمر مریضوں میں بڑھتے ہوئے اضافے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ سائنسدان اور صحت کے اہلکار اومیکرون کی ایک نئی قسم کا جائزہ لے رہے ہیں جو کم از کم 40 ممالک میں پائی گئی ہے۔ اسے BA.2 کا نام دیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ یہ نئی قسم بڑے پیمانے پر اومیکرون سے زیادہ خاموشی سے متاثر کرتی ہے، کیونکہ اس کے مخصوص جینیاتی خصائص سے اس کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹر ویکسینیشن اور معمول کے مطابق کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر پر زور دے رہے ہیں۔ فائزر نے کووڈ 19 کے ویرینٹ اومیکرون سے تحفظ کے لیے اپنی تیار کردہ نئی ویکسین کی ٹیسٹنگ کے لیے صحت مند بالغ رضاکاروں کا اندراج شروع کر دیا ہے۔ فائزر اپنے تجربات میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی نئی ویکسین اومیکرون کے خلاف اس سے قبل کی مستعمل ویکسین کے مقابلے میں کتنی زیادہ مؤثر ہے۔ فائزر کی نئی تحقیق میں یہ جائزہ لیا جائے گا کہ نئی ویکسین موجودہ ویکسین کے مقابلے میں کتنا بہتر بچاؤ کر سکتی ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ فلوریڈا کے ساحل کے قریب ایک کشتی کے الٹ جانے کے بعد کئی دنوں سے لاپتہ 39 افراد کی تلاش کر رہے ہیں۔ بہاماس جانے والی اس کشتی کے بارے میں خیال ہے کہ اسے انسانی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ کشتی شدید موسم میں الٹ گئی۔ کوسٹ گارڈ اسے انسانی اسمگلنگ کا مشتبہ کیس قرار دے رہے ہیں۔ 50 سے زیادہ چینی طیاروں نے حالیہ دنوں میں تائیوان کے فضائی دفاعی زون میں پروازیں کی ہیں، جو اس سال کے آغاز سے اب تک فوجی طیاروں کے سب سے بڑی خلاف ورزی کے مترادف بتائی جاتی ہے۔ ADIZ تائیوان کی فوج کی نگرانی کرنے والا زمینی اور سمندری علاقہ ہے، جس میں آبنائے تائیوان اور مشرقی چین کا علاقہ شامل ہے۔ تائیوان نے اس یلغار کے جواب میں متعدد جنگی طیارے چینی طیاروں سے مقابلے کے لیے روانہ کیے اور اس کی فوج نے اپنے فضائی دفاعی ریڈار سسٹم پر ان کا پیچھا کیا۔ بیجنگ کی طرف سے اس حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی اس محبت کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔